اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ماہ محرم الحرام اور اس کے ابتدائی ایام اہل بیت اطہار کے حوالے سے مشہور اور معروف ہیں۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان کے اندر حضرات اہل بیت اطہار کے لگ بھگ 72 کے قریب حضرات شہید ہوئے۔ اس مناسبت سے جب محرم الحرام کے ابتدائی ایام آتے ہیں تو ہمارے دلوں کی طرف وہ واقعات متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے دل اور دماغ کے اندر جگہ پکڑتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ بئی اعتبار کہ اس میں حضرات اہل بیت کی شہادت ہے، تو مناسب معلوم ہوا کہ اہل بیت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہو جائیں کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے، اہل بیت کے اندر کون کون سے افراد شامل ہیں، اور اہل بیت کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں اور کیا کیا معاملات ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کے پیغام کو جب وہ دنیا تک پہنچاتے تھے تو اللہ میاں کی طرف سے یہ فرمان بھی ہوتا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ جو دعوت کا کام ہے، دعوت کا پیغام ہے، اس دعوت کے کام پر اور پیغام پر میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ کئی مواقع پر یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر آتی ہے کہ دعوت کے کام پر پیغمبر امت سے تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتے، اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ البتہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ 25ویں سپارے کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے پابند بنایا، مخاطب فرمایا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا، البتہ میں تم سے سوال کرتا ہوں اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کی محبت کا۔ گویا کہ دعوت کے کام کے بدلے میں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہو تو میری محبت کی وجہ سے میرے خاندان کے لوگوں سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو، یہ میرا تم سے سوال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قبائل آدم میں سے عرب کو چنا، عرب میں سے مضر کو چنا، مضر میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کے گھرانے میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ خاصیت بتلائی ہے اپنے خاندان کی، اپنے نسب کی اور حسب کی، ابتدا سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر قیامت تک جو معاملات ہیں وہ چنیدہ لوگوں کے ہیں، کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے سارے انسانوں سے افضل بنایا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی اولاد کو اللہ نے سارے انسانوں سے افضل بنایا۔ جیسے اللہ کے نبی کا مقام ہے انسانیت میں، ویسے ہی اللہ کے نبی کی نسل کا مقام، اللہ کے نبی کے نسب کا مقام، اور اللہ کے نبی کے حسب اور ان کے خاندان کا مقام ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر شفیق صاحب اب مجھے دیکھیں، ٹھیک ہے، اب مجھے دیکھیں، جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، صرف میرا خاندان اور مجھ سے جڑا ہوا جو رشتہ ہوگا اور جو تعلق ہوگا وہ باقی رہے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے پیغمبر کے خاندان کے عالی مرتبت ہونے کا یا عالی مقام ہونے کا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا، اپنی اولاد کو میری محبت سکھلاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھلاؤ، اپنی اولاد کو اللہ کا قرآن پڑھنا سکھلاؤ۔ ان فرامین کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہت بھی یہ ہے کہ پیغمبر کے خاندان کو یاد کیا جائے یا یاد رکھا جائے، یاد کیا جائے یا یاد رکھا جائے۔
پیغمبر کے خاندان کے متعلق جو سب سے بڑی بات ہمارے دماغ میں جمع ہو سکتی ہے یا بیٹھ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں درود سکھلایا، اللہ کی ذات نے ہمیں درود سکھلایا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ میاں کی جانب سے نازل ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار اس سے کون سا درود یا کون سا سلام وغیرہ مراد، کہ سلام تو ہم آپ کو کر لیتے ہیں لیکن صلو علیہ وسلم تسلیما، تو صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ تو پیغمبر نے وہ درود پڑھ کر سنایا جو میں اور آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس درود کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر حضور کے خاندان کو مستقل حیثیت سے بیان کیا گیا، مستقل حیثیت سے بیان کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کو اٹھا کر ہماری نماز کا حصہ بنا کر یہ پیغام دے دیا کہ جب تک تم مجھ پر اور میری آل پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ ہے سرکار کا خاندان، یہ ہے سرکار کا خاندان۔ الگ سے وعلی آل محمد کہلوا کر پیغمبر کے خاندان کا مقام واضح کیا گیا۔ اتنی بات واضح ہو جانے کے بعد اگلی سنیے، اب اگلا سوال یہ ہے کہ اہل بیت سرکار کا خاندان، اہل بیت سے کون کون سے لوگ مراد ہیں؟ ان میں سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے۔ ابھی جو سرکار کے گھر والے ہیں، اب ظاہر خاندان کے ایک بڑا خاندان ہے سرکار کا، اس میں سے کس کس کو شمار کریں گے؟ تو بہت سارے رشتے بنتے ہیں کہ جن کو اہل بیت کے اندر شمار کیا جاتا ہے، لیکن ان کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ اس بنیاد پر ہمارا موضوع بحث ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسنین کریمین، اور پھر ان کی اولاد یہ اور حضرت علی، یہ ہمارا مقصود ہے اور ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن کریم کا 22واں سپارہ کھولیے، ہمارے سوال کا جواب مل جاتا ہے اہل بیت سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بیگم ہے، اللہ کے نبی وہاں پر تشریف فرمائے، جبرائیل امین وحی لے کر آئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما یرید اللہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تم سے گندگی کو دور کرے۔ کس سے؟ اہل بیت سے۔ کس سے؟ اہل بیت۔ اہل بیت سے مراد کیا ہو گیا؟ گھر والے ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ام سلمہ کے گھر پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، ایک چادر منگوائی اور چادر کو اپنے اوپر رکھا۔ حضرت علی پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ان کو بھی بلایا اور ان سب کے اوپر چادر ڈال کر فرمایا خدایا یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی پاکیزہ فرما دیجیے۔ خدا یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی، یا یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی پاکیزہ فرما دیجیے۔ اب سوال یہ ہے ان کو الگ سے کہنے کی وجہ کیا بنی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی۔ عام دماغ یہی ہوتا ہے کہ گھر والوں سے مراد انسان کے گھر کے اندر موجود اس کی بیگمات ہوتی ہیں، یہی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلا کر، حسنین کریمین کو بلا کر، سیدنا علی کو بلا کر چادر کے اندر شامل کیا اور کہا خدا یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان سب کو بھی شامل کر دیا۔ اب گھر ہے ام سلمہ کا، ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی چادر میں ڈال دیں، فرمایا آپ تو پہلے سے ہیں، آپ تو پہلے سے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ جب بات آئے گی اہل بیت کی، اس کے اندر سب سے پہلا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات ہوں گی، اور دوسرے نمبر پر مصداق پیغمبر کی اولاد میں سے، چونکہ 3 بیٹیاں وہ ہیں جو انتقال کر چکی تھی پہلے، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی۔ جب آیت نازل ہوئی حضرت فاطمہ زندہ تھی، لہذا اہل بیت میں شامل تو وہ بھی 3 ہیں، لیکن اخص الخاص
حضرت فاطمہ شامل ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے حسنین کریمین ہیں، حسنین کریمین کی نسل میں سے قیامت کی صبح تک جو افراد آئیں گے وہ پیغمبر کا گھرانہ یا پیغمبر کے اہل بیت کے افراد شمار کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، انما یرید اللہ، اس مبارک آیت میں ہمارے سوال کا جواب آ گیا، اہل بیت ہیں کون اور مراد کون کون ہے؟ تو جواب دیا گیا، پیغمبر کی 11 ازواج اور پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ، پیغمبر کے داماد حضرت علی، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کی نسل سے حسنین کریمین سمیت قیامت تک آنے والی جتنی بھی نسل ہوگی وہ پیغمبر کے گھر والے شمار کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کا نسب اور نسل چلتا ہے بیٹوں سے، اور میری نسل اور میرا نسب چلے گا میری بیٹی فاطمہ سے۔ یہ بھی خاصیت ہے پیغمبر کی، باقی کسی اور کا نہیں چلتا۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس سے اتنی بات واضح ہو گئی، اس سے اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب 9 ہجری ہے، یعنی سرکار کی وفات میں لگ بھگ 1.25 سال باقی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری نہیں 10 ہجری ہے، عرفات کا میدان ہے، 9 ذی الحجہ ہے، سرکار اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور غدیر خم کا یہ واقعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں، اور ممکن ہے کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور مجھے جانا پڑ جائے۔ میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز سرکار نے کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا، اور پھر کتاب اللہ کے اوپر عمل، اس کو یاد کرنے پر سرکار نے ترغیب ارشاد فرمائی، اور دوسری چیز فرمایا کہ جس کے متعلق میں تمہیں وصیت کرتا ہوں وہ میرا خاندان ہے یا وہ میری اولاد ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگوں کے اعمال کو اپنایا جائے گا تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق انسان گمراہی سے بچ جائے گا۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہمیں پتہ تو ہو کہ پیغمبر کے گھرانے میں شامل افراد ہیں کون کون سے اور کن کن افراد کو اہل بیت کے اندر شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا ازواج النبی امہات المؤمنین ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے اور پیغمبر کی اولاد کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ، کیا معاملات؟ تو اہل بیت کے ہم پر 4 حق ہیں جناب۔ اہل بیت یعنی جس کی نسبت پیغمبر کی طرف ہو جائے، یار یہ پیغمبر کی اولاد میں سے ہے، اس پر ہم پر ان کے 4 حق۔ پہلا حق یہ ہے ان کا احترام کرنا ہے۔ پہلا حق کیا ہے؟ ان کا احترام کرنا ہے، مذاق نہیں کرنا۔ بڑا آیا سید جمعرات کو پیدا ہوا ہوگا، نہیں یہ مذاق ہے۔ جس نے کہہ دیا میں سید ہوں وہ جھوٹا ہے یا غلط ہے؟ دیکھو پیغمبر کا فرمان ہے جس نے کسی جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کی وہ بات مجھ سے ثابت نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب اگر کوئی بندہ پیغمبر کی نسل سے نہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر کی نسل سے ہوں، وہ اپنے اس جھوٹ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن میں اور آپ اگر اس کے اس نام کی وجہ سے اس کا اکرام کریں گے، احترام کریں گے، اللہ ہمارے اس اکرام اور احترام کے جذبے کو قبول کرے گا۔ وجہ ہم نے بندے کی شکل نہیں دیکھی، اس کے ساتھ لگا ہوا لقب دے گا، اور اس لقب کی وجہ سے ہم نے تعظیم کی کہ یہ لقب پیغمبر کی اولاد کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں ہمیں اپنی نیت کے مطابق اجر اور ہمیں ثواب نصیب کیا جائے گا۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے سلیف انصاری؟ ہم نے ان کا اکرام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اکرام کرنا ہے اور ان کا احترام کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کا بغض اپنے دل میں نہیں پیدا ہونے دینا۔ دیکھیں بحیثیت انسان وہ بھی انسان ہے، ممکن ہے کوئی سید ہو ہمارے سامنے ہو، کسی معاملات میں ہم سے اونچ نیچ ان سے ہمارے ساتھ ہو جائے، تو جیسے ایک عام انسان کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ قرابت رسول کی وجہ سے ہم نے ان کے متعلق اپنے دل کو صاف کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نمبر 3 ان پر درود پڑھنا، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ کیوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
وعلی آل محمد، تو یہ اہل بیت کا ہم پر حق بنتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہم پر ان کے حقوق کے طور پر ہے، ان کا خیال رکھنا۔ اگر کوئی تنگ دست ہے ان میں سے، اگر ان میں سے کوئی مدد کا متمنی ہے، اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا یہ بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ امت کے بڑوں کو دیکھیں، اہل بیت کے ساتھ ان کے کیا معاملات تھے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مقام، انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مقام ابوبکر صدیق کا ہے۔ کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق کا ہے۔ کتنے بڑے انسان ہیں، لیکن جب باہر نکلے حضرت علی بھی ساتھ میں ہیں، حضرت حسن کھیل رہے ہیں، حضرت حسن کو دیکھ کر ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا باپ اس بچے پر قربان ہو کہ یہ رسول اللہ کے زیادہ مشابہ ہے، اپنے باپ علی کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت حسن چھوٹے ہیں نا، ابوبکر صدیق کا یہ جملہ کس بات کا غماز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں اہل بیت کی اتنی محبت ہے کہ اپنے باپ کو اس بچے پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے پیغمبر کے رشتہ داری کا جوڑنا مجھے اپنے رشتہ داری کے جوڑنے سے زیادہ محبوب ہے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق انسانوں میں سے ہمارے حق میں بہترین خلیفہ ثابت ہوئے۔ فرماتے ایک موقع پر ہم، یعنی عبداللہ ابن جعفر بتلاتے ہیں، ہم اہل بیت کے لوگ ابوبکر صدیق کے گھر پر کھانے کے دسترخوان پر جمع تھے۔ حضرت عمر کی کچھ صحابہ کرام کے ساتھ دروازے پر دستک دیتے ہیں، ابوبکر صدیق نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ اجازت دی، اندر حضرات آ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا ابوبکر سے، ابوبکر خیر تو تھی، 3 مرتبہ اجازت کے بعد آپ نے دروازہ کھولا۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے دسترخوان پر عبداللہ ابن جعفر اور ان کے لوگ، یعنی ان کے خاندان کے لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، مجھے اندیشہ ہوا آپ لوگ آ جائیں گے، ان کے کھانے کے اندر خلل پڑ جائے گا، اور یہ میں گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اہل بیت کی محبت ان حضرات کے دلوں میں ہے۔ آگے چلیں، حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کو جا کر کہتے ہیں اے فاطمہ، جب تک آپ کے والد موجود تھے مجھے وہ سب سے زیادہ محبوب تھے، آپ کے والد کے بعد آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیوں؟ آپ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں۔ یہ سمجھ رہی میں حضرت عمر کا زمانہ ہے، فتوحات ہیں، تو فتوحات کی بنیاد پر بہت سارا مال غنیمت بھی آیا۔ حضرت عمر نے جب وظائف مقرر کیے تو حسنین کریمین، یہ تو بچے تھے اس وقت نا، ان کے والد حضرت علی بدر کے اندر شریک ہوئے، تو بدری صحابہ کا جو وظیفہ مقرر ہوا 5000، حسنین کریمین کا بھی مقرر ہوا 5000۔ اہل بیت کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کا معاملہ کرتے تھے۔ حضرت حسین کو کہا، حضرت عمر بن خطاب نے، حسین کافی عرصہ ہو گیا آپ کو دیکھے ہوئے، کبھی کبھی چکر لگا لیا کرے نا۔ حضرت حسین حضرت عمر کی ملاقات کو آئے تو دروازے پر دیکھا حضرت عمر کا اپنا بیٹا اجازت لینے کے لیے کھڑا ہے، تو یہ سوچ کر کہ جب ان کے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی تو مجھے کیسے اجازت ملے گی، حضرت حسین واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ حضرت حسین کا آمنا سامنا ہوا، حضرت عمر نے وہی شکوہ کیا، برخوردار بہت عرصہ ہو گیا دیکھے ہوئے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ حضرت میں آیا تھا، آپ کے دروازے پر عبداللہ ابن عمر کو میں نے کھڑے ہوئے دیکھا، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ جب ان کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے اجازت ملے گی۔ تو اس موقع پر حضرت عمر کا جو جملہ ہے وہ اہل بیت کی عظمت ان کے دل میں کتنی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ عبداللہ ابن عمر کا اور آپ کا کیا مقابلہ، ٹھیک ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے اور آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ تو مقابلہ ہی کوئی نہیں بنتا۔ اور پھر اگلی بات فرمائی کہ حسین یہ جو ہمارے سروں کے اوپر عزت کے تاج تم دیکھ رہے ہو، پہلے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی برکت ہے۔ آری سمجھ میں؟ اتنا بڑا انسان ہے لیکن اس کے دل کے اندر اہل بیت کی عظمت ظاہر ہے۔ اس موقع پر جو الفاظ انسان کے دل میں ہوتے ہیں وہی زبان کے نوک پر جاری ہوتے ہیں۔ غنیمت کے مال میں سے مال آیا تو حضرت عمر نے تلاش کیا، اس اتنے بڑے مال کے بنڈل میں حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ان میں سے کوئی بھی کپڑا ایسا نہیں ہے
جو حضرات حسنین کریمین کے شایان شان ہو، ان میں سے کپڑے سب کو بانٹے، ان دونوں کو نہیں دیے۔ پھر باقاعدہ یہاں سے یمن کی طرف قاصد روانہ کیا، قیمتی کپڑے منگوا کر ان دونوں حضرات کو دیے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو بڑے تھے نا دین کے اعتبار سے، وہ اہل بیت اطہار کے متعلق جو ہے اس قسم کا ایمان اور یقین اور محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کا معاملہ دیکھ لیں، دوسرے چیزیں حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، بارش نہیں ہوتی تھی حضرت عباس کو پکڑ لیتے، حضرت عباس کو ساتھ بٹھاتے اور کہتے خدا جب تک تیرا نبی تھا ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، تو بارش نازل کر دیتا تھا، اب تیرا نبی نہیں ہے، تیرے نبی کے چچا موجود ہیں، اے اللہ ان کے وسیلے سے تو بارش نازل فرما۔ تو یہ محبت کی بات ہے، اس محبت کی بنیاد پر یہ کلمات ان کی زبان پر آتے تھے۔ آگے چلیں جی، حضرات فقہائے کرام جو بڑے حضرات ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امت کے سرخیل ہیں، امام ہیں، لیکن اگر کسی مجلس میں اہل بیت کا کوئی عالم موجود ہوتا، ابو حنیفہ زبان نہیں کھولتا تھا، کہتا تھا نہیں ان کے سامنے ہم نہیں بول سکتے، یہ بڑے گھرانے کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس زمانے کے اندر جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تجارت کا کاروبار تھا، بڑے سرمایہ دار تھے، اور ان حالات کے اندر بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان لوگوں کو جو اہل بیت میں سے تھے قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے، ماہانہ 12,000 روپیہ چھپا چھپا کر دیا کرتے تھے۔ یہ محبت رسول کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ محبت رسول کی وجہ سے۔ اگلا معاملہ آ گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے تو عجیب و غریب اقوال ہیں۔ وہ تو کہا کرتے تھے اہل بیت سے محبت یہ نجات کا سبب ہے، اہل بیت سے محبت کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ اہل بیت کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ تم پر درود پڑھنا اللہ نے ہم پر فرض کیا، اور تمہارے مقام میں بلند کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہ سمجھ رہی میں یہ تھے اہل بیت اطہار۔ یہ کون تھے؟ اہل بیت اطہار۔ اب کچھ واقعات ہے 2-3 سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اہل بیت اطہار سے مراد سرکار کا خاندان، تو میں نے آپ کو پہلے بتلایا، جو آ کر ہمارے سامنے کہہ دیتا ہے کہ میں سید ہوں تو ہم نے اپنی زبان کو بند کر لینا ہے۔ عام طور پر جو نبیوں کی اولاد ہوتی ہے، بالخصوص ہمارے پیغمبر کی اولاد، مالی اعتبار سے یہ کمزور ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ سرکار کی دعا ہے، اے اللہ آل محمد کو اتنی روزی دے جو بقدر کفایت ہو، بقدر کفایت مطلب بینک بیلنس نہ ہو، ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس بنیاد پر عام طور پر اہل بیت اطہار کے افراد وہ رزق اور روزی کے معاملے کے اندر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں یہ تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے یہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، یہ صدقہ نہیں لے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقہ یہ مال کا گند ہے، اور رسول اللہ کا خاندان گند نہیں کھا سکتا۔ مقام بھی بڑا ہے اور سختیاں بھی زیادہ ہیں، چنانچہ ان لوگوں کے متعلق عام طور پر ہماری زبانوں پر غلط تبصرے اور جملے آتے ہیں، یہ ہم تو ان کو جانتے پیچھے سے نہیں تھے، یہ جی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو جانتے پیچھے سے نہیں تھے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ کلمات، اور تحقیقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کتابوں کے اندر 3-4 ایسے واقعات ہیں کہ ان واقعات کو سن کر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ تحقیقات گلے بڑھ جاتی ہیں۔ بلخ کا علاقہ ہے اور وہاں پر کوئی سادات فیملی ہے، اور ان کی بچیاں ہیں 4، اور جوانی کو پہنچ گئیں، لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تو وہ جو خاتون تھیں ان بچیوں کی ماں، انہوں نے سوچا کہ یہاں پر دشمنوں کے تانوں سے بہتر ہے یہاں سے نکل کر سمرقند چلی جاتی ہوں۔ تو یہاں پر بھی کچھ نہیں تھا تو چلو سمرقند چلے جاتے ہیں۔ سمرقند پہنچنے کے بعد وہ خاتون اپنی بچیوں کو مسجد میں بٹھا کر باہر روٹی کی تلاش میں نکلتی ہے۔ یہ خاتون سیدہ ہے، اور باہر نکل کر دیکھا کہ 2 جگہوں پر مجمع لگا ہے، ایک جگہ مجمع مسلمانوں کا اور ایک جگہ مجوسیوں کا۔ یہ عورت یہاں سے مسلمانوں کے مجمع میں گئی اور پہلی بات جا کر بتلائی
کہ میں بھوکی ہوں، مسافر ہوں اور سید زادی ہوں، کھانے کی ضرورت ہے، کیا ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے۔ اس مجمع کے اندر موجود جو حاکم تھا اس نے پہلی بات کیا کہی؟ یہاں تمہارا کوئی جاننے والا کا نہیں، کہا پھر اپنے سید ہونے پر ثبوت لے کر آؤ، کہ تم سید ہو، ثبوت لے کر آؤ۔ اس عورت نے کہا بھی کہ میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں، بچیاں بھوکی ہیں، مسجد میں ہیں، بلخ کی رہنے والی ہوں، شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ نہ مانا اور منہ بنایا اس نے۔ یہ عورت یہاں سے مایوس ہو کر مجوسیوں کے پاس گئی اور ان کے بڑے کو کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں اور بھوکی ہوں اور میری بچیاں مسجد کے اندر ہیں۔ اللہ کی شان یہ کہ مجوسی کے دل پر اس عورت کی بات کا اثر ہوا، اس مجوسی نے اپنی بیوی کو مسجد میں بھجوا کر ان بچیوں کو اپنے گھر پر منگوایا، ان کو ٹھکانہ بھی دیا اور کھانا بھی دیا۔ رات گزری، اس مسلمان حاکم کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس انداز سے کہ قیامت برپا ہے اور سامنے خوبصورت محل ہے۔ اس حاکم نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے جو خوبصورت زمرد کا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایک موحد مسلمان کا ہے۔ اس بندے نے فوراً کہا میں بھی تو موحد ہوں۔ فرمایا لاؤ دلیل، دلیل لاؤ اپنے مسلمان ہونے کی۔ اس حاکم نے کہا یا رسول اللہ دلیل؟ کہا کہ جب ہماری خاندان کی بچی تمہارے دروازے پر آئی تھی تم نے بھی تو دلیل مانگی تھی نا، اب اپنے مسلمان ہونے پر دلیل لاؤ اور اندر چلے جاؤ۔ یہ خواب کے اندر ڈر کے اٹھا تو سمجھ گیا اور فوراً بھاگم بھاگ اس نے علاقے کے اندر پتہ کیا کہاں ہے وہ خاتون۔ پتہ چلا ایک مجوسی کے گھر پر دروازہ بجایا، اس زمانے میں 1000 سونے کی اشرفیاں مجوسی کو پیش کی، ہمارے مہمان واپس کر دو۔ انہوں نے کہا نہ، ہم نے انہیں کھانا دیا، ہم نے ٹھکانہ دیا۔ بڑی منتیں ترلے کی اور ترلے کرنے کے بعد جب بالکل مجبور ہو گئے تو مجوسی نے کہا کہ جس لالچ میں آپ آئے ہیں نا، جس لالچ میں آپ آئے ہیں وہ اب آپ کی لالچ پوری ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ تو اس لالچ میں وہ محل آپ کو مل جائے، وہ محل اللہ نے مجھے دے دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب تمہیں دھتکارا گیا آپ کے پیچھے میں کھڑا تھا اور مجھے اللہ کے نبی نے اندر داخل کر دیا۔ اور پھر مجوسی نے کہا یہ عجیب بابرکت خاندان ہے، رات ہم نے کھانا کھلایا، ان کی برکتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھا، سونے سے پہلے ہمارا پورا گھر ان کے ہاتھوں مسلمان ہوا اور سوئے تو پیغمبر کی زیارت اور وہ محل اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور سرکار نے فرمایا تم ازل سے موحد تھے، تم ازل سے مسلمان تھے، ٹھیک ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ڈگریاں چیک نہ کی جائیں، ڈگریاں نہ چیک کی جائیں۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ویسے بھی تعلیم کا یہ حال ہے کہ سیاسی پارٹیوں والے جتنے بھی ہیں انہوں نے آج تک نہیں بولا ہوگا ہاں بھائی اب ماشاءاللہ مثال کے طور پہ فلاں پارٹی میں اچھا یہ پارٹی بنائی کس نے تھی کخ بھی پتہ نہیں ہے، پارٹی کس نے بنائی تھی کخ بھی پتہ نہیں ہے۔ بھائی جس جھنڈے کے پیچھے آپ شہید ہو رہے ہو کم سے کم پتہ تو کرو کہ یار یہ ہے کس کی ہے پیچھے، نہیں سمجھ میں؟ یہ تو ہمارا حال۔ لیکن جہاں پر اگر کوئی مولوی مانگنے کے لیے چلا جائے مولانا ہمیں تو پتہ چلا آپ کے 54 میں پلاٹ بھی ہیں، بڑی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر تمہارے جنازوں پر ہم نے تحقیقات شروع کر دی، سراب گوٹ کے اندر اللہ کرے اللہ مجھے اتنی طاقت دے، دعا کرو آمین، خدا مجھے اتنی طاقت دے وسائل کے اعتبار سے ہر اعتبار سے۔ تو سراب گوٹ کے اندر ایک مولانا ہے، نام میرے ذہن میں نہیں، حکیم صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے مسجد کے اندر آ کر پہلا اعلان کیا کہ جو فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں نہیں آئے گا میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ کے فضل سے پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ اور اگر ہم یہاں یہ شرط رکھ دیں نا انشاءاللہ بے گور و کفن لاشیں وہاں پر تڑپ رہے ہوں گے، یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آ رہی سمجھ میں؟ کم سے کم تحقیقات کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی موقع ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ لوگ نکال کر یوں پٹخ دیتے ہیں جی ہم نے اس کو دے دی خیراتی ادارے کو، وہاں تحقیق بنتی ہے نہیں کرتے۔ لیکن کوئی سید آ جائے کوئی مولوی آ جائے تو جب تک اس کی نانی تک نہ پہنچ جائے نا
تو خیر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سیدوں کی مدد کریں، تحقیق کریں، لیکن ایک لمیٹڈ حد تک کریں. ٹھیک ہے. متوکل خلیفہ بنا تو ان کا خادم تھا احمد ابن حسیب. تو احمد ابن حسیب بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں کام پر بیٹھا ہوا تھا تو باہر سے ملازم نے آ کر کہا کہ متوکل بادشاہ کی والدہ نے یہ تھیلی بھجوائی آپ کے پاس، دینار بھرے ہوئے اس کے اندر 1000، اور اماں جی نے کہا ہے احمد کو کہنا یہ ہمارے پاس پاکیزہ ترین مال ہے اور اس کو پاکیزہ ترین مستحقین کے اندر تقسیم کرنا، ایک کام. اور دوسرا کام یہ کرنا کہ جن مستحقین کو آپ دو ان کے نام پتے نوٹ کر لینا، جب اس قسم کا پاکیزہ مال آئے گا ہم ان کو دے دیا کریں گے. احمد ابن حسیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو کہا اور اس تھیلی کے مطابق خرچ کرنا شروع کیا تو گھر پہنچتے پہنچتے 300 دینار خرچ کر لیے. کتنے خرچ کیے؟ 700 پھر بھی باقی ہیں. یا اللہ کروں تو کیا کروں. اتنے میں رات کی تنہائی میں دروازہ بجا، پتہ کیا تو باہر ایک بندہ کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں سید زادہ ہوں اور گھر پر کھانے کو کچھ نہیں. احمد ابن حسیب کہتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ مارا تو فقط 1 دینار نکلا اور میں نے اسے دیا، اس نے شکر ادا کیا اور واپس چل دیا. تو میری بیگم نے مجھے پیچھے سے آ کر کہا کہ خدا کے بندے، وہ جو امیر المؤمنین کی ماں شجاع نے آپ کو تھیلی دی ہے 700 دینار کی، کسی مستحق کو دینا ہے تو رسول اللہ کے گھر سے زیادہ کس کا گھرانہ مستحق ہوگا، فوراً دو ان کو. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بلایا اور 700 دینار والی تھیلی بھی ان کو دے دی. وہ شکریہ ادا کر کے چل دیے. شیطان نے میرے دماغ میں بات ڈالی کہ صبح اگر پوچھ لیا اماں نے کہ کس کس کو دیے تھے تو میں کہوں گا ان کو دیے تھے. تو جس کو میں نے 700 دیے اگر اماں نے پوچھ لیا کوئی گارنٹی بھی ہے کہ وہ سید تھا تو میں کیا کہوں گا. اس ٹینشن میں نے بیوی سے کہا تو نے مروا دیا، تیرے مشورے پر میں نے 700 دینار دے دیا. تو بیوی نے کہا ہم نے اس بندے کی شکل نہیں دیکھی، اس نے کہا کہ میں سید زادہ ہوں، ہم نے اس بندے کے نانا پر اعتماد کیا ہے اور ان کے نانا ہمارے اعتماد کو ٹھیس کبھی نہیں پہنچائیں گے. احمد ابن حسیب کہتے ہیں میں سونے کے لیے لیٹا، ابھی آنکھ لگی نہیں تھی کہ دروازہ بجا، بادشاہ کی طرف سے قاصد آ گیا. جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا معاملہ گڑبڑ ہو گیا کہ ممکن ہے شجاع نے اس بندے کو بے روپی کی شکل میں بھیجا ہو کہ دیکھو ہمارے پیسوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. مجھے پکڑ کر لے جایا گیا دربار میں سب کو ہٹا کر مجھے کمرہ خاص کے اندر. اب جب میں کمرے میں پہنچا دروازہ بجایا، امیر المؤمنین کی اماں نے پوچھا کون، تو میں نے کہا احمد، تو وہ رونا شروع ہو گئی، اتنا رو رہی ہیں کہ ہچکیاں بند. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس بندے نے غلط بیانی کی اور امیر المؤمنین نے میری پھانسی کا آرڈر دے دیا، یہ غم کی وجہ سے رو رہی ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ کہا احمد، میں نے کہا جی، وہ دوبارہ رو گئی، تیسری مرتبہ روئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت یقینی ہے. اور اس کے بعد ان کے منہ سے جملہ نکلا احمد 1000 دینار کا حساب بلکہ 700 کا حساب، 1000 دینار کا حساب بلکہ 700 کا حساب. گھبراہٹ ہو گئی نا، 300 تو پہلے دیے تھے، 700 یہ دیے، جو خدشہ تھا وہی سوال بن گیا. احمد ابن حسیب فرماتے ہیں کہ بڑا پریشان ہوا تو میں نے سوچا کہ مرنا تو ویسے بھی سچ بتا دوں، تو میں نے ساری بات سچ بتائی اور کہا کہ 700 میں نے ایک سید زادے کو دیے تھے، اس سید زادے کا نام سننا تھا. یہ مزید چیخیں مار کر رونا شروع ہو گئی. میں بڑا حیران ہوا تو خیر بڑی مشکل سے انہوں نے آنسو پہنچے اور کہا کہ احمد، ابھی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر میں لیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آتے کے ساتھ ہی مجھے کہا جزاک اللہ خیرہ، پیسے تو ان کے دینا، اے شجاع اللہ تجھے بہترین بدلہ دے. جزاک اللہ احمد ابن حسیب، اللہ احمد ابن حسیب کو بھی جزائے خیر دے، اللہ احمد ابن حسیب کی بیوی کو بھی جزائے خیر دے. ٹھیک ہے، یہ پیغمبر نے فرما دیا. اور اس کے بعد
شجاع کہنے لگی کہ تم نے اتنا نیکی کا کام کیا احمد کہ یہ میرے سارے زیورات لو، یہ لے جا کر ان کو دینا، یہ میرے زیور اور کپڑے لو، یہ اپنی بیوی کو دینا، اور یہ زیور اور یہ کپڑے یہ تمہارے لیے۔ احمد کہہ رہے کہ میں بڑا پریشان ہوا۔ اس پریشانی کے عالم میں نے سوچا کہ پہلے اس سید زادے کو جا کر نمٹا دوں، تو دروازہ بجایا، اندر سے فوراً آیا اور نہ سلام نہ کلام، اور کہا کہ لائیے ہمارا حصہ۔ تو میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا کہ کل رات جب 700 دینار والی تھیلی لے کر میں آیا تھا تو میری بیوی نے اس موقع پر مجھے کہا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے کرم نوازی کا معاملہ کر دیا۔ تو میری بیوی نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی رات رسول اللہ کی خواب کے اندر زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا انہوں نے جو تمہارے ساتھ تعاون کیا تھا میں نے تمہاری جانب سے ان کا شکریہ ادا کر دیا ہے، اب وہ مزید کچھ نہ کچھ دیں گے تم ان کو وصول کر لینا۔ آ رہی سمجھ میں؟ نمبر 1 ڈگری چیک نہیں کرنی، نمبر 2 مالی اعتبار سے بھی ان کی معاملت ہو جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ تو یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے اہل بیت کے اندر شامل کون کون ہے؟ تو سب سے پہلے ازواج مطہرات انشاءاللہ ان کو کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب۔